اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا اس پیغمبر کی بیٹی ہیں کہ جو خاتم النبیین، سید المرسلین اور آخری نبی ہیں۔ اس بی بی کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے، اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس بی بی کی کون مدح سرائی کر سکتا ہے کہ کس میں طاقت اور ہمت ہے، کیونکہ ہر شے فاطمہ کی مدح سرائی کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ فاطمہ کے فضائل اور مراتب کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مادر شکم میں رہ کر گفتگو کی ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مادر گرامی کے شکم میں رہ کر اپنی مادر گرامی کے لیے سکون قلب کا باعث بنی ہیں، اور یہی وہ بی بی ہیں کہ جن کی ولادت کے وقت، جس وقت کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو سجدہ خالق میں رکھنے کے بعد اس کا سجدہ شکر ادا کیا ہے، اور اس کی بلندی اور اس کی عظمت کی گواہی دی ہے، کیونکہ کائنات کی یہ وہ پہلی بی بی ہے کہ جس نے ولادت کے فوراً بعد جو ہے وہ سجدہ کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی اور اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی بعثت کے چوتھے سال واقع ہوئی ہے، اور آپ کی شہادت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ 13 جمادی الاول بھی ایک روایت کے مطابق اور 3 جمادی الثانی جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 18 سال 75 دن بیان کی گئی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی کا نام جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور آپ کے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے سلسلے میں آیت اللہ خمینی نے ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے اندر تمام انبیاء کی صفات موجود ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ اگر مرد ہوتی تو یہ نبی ہوتی، یہ وہ بی بی ہیں کہ اگر یہ مرد ہوتی تو رسول اللہ کی جگہ پر ہوتی۔ اور فرمایا کہ جناب فاطمہ کی عظمت اور بلندی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جناب فاطمہ کی عظمت اور فضیلت اور کمالات کو ساری دنیا بیان کرتی ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ سب کے سب جناب فاطمہ کے کلمہ گو ہیں اور فاطمہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جناب فاطمہ کی عظمت کے سلسلے میں اور آپ کی بزرگی کے سلسلے میں، کیونکہ تنہا یہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے ہر معصوم نے وسیلہ اختیار کیا ہے، اور یہی وہ ذات گرامی ہے کہ جنہیں لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، یعنی جناب فاطمہ کا ایک نام، ایک لقب جو ہے وہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ اور جناب فاطمہ کی عظمت کے سلسلے میں یہ کم نہیں ہے کہ جب جناب فاطمہ کی ولادت واقع ہوئی ہے تو اس وقت حور و غلمان نے جو ہے وہ مدح سرائی کا کلمہ پڑھا ہے، طوبیٰ نے موتی لٹائے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ آپ کے فضائل کے گیت گائے جا رہے تھے، اور پیغمبر اکرم کو مبارکباد دی جا رہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس بی بی کی ولادت کے سلسلے میں اتنے اہتمام کیے گئے ہیں اور اتنے مقدمات فراہم کیے گئے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم کو معراج پر جانا پڑا،
کس کے لیے؟ جناب فاطمہ کو لینے کے لیے، کیونکہ پروردگار عالم نے جس سیب کو رکھا تھا اور سیب کے اندر جو ہے نور فاطمہ کو پوشیدہ رکھا تھا، وہ سیب جو ہے پیغمبر اکرم کو دیا گیا، اور اس کے بعد نور جناب فاطمہ شکم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا، اور یہی وہ بیوی ہیں کہ جو شافع محشر ہیں، اور آپ کے مہر میں پروردگار عالم نے دنیا کا 1/4 حصہ جو ہے وہ رکھا ہے، یہی جنت اور جہنم جو ہے آپ کے مہر میں ہیں، تو جو آپ سے محبت کرے گا یہ بیوی جو ہے اسے جنت میں پہنچائے گی، اور جو آپ سے بغض رکھے گا یہ بیوی اسے جہنم میں پہنچائے گی۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان واقعی دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور دنیا میں چل رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا مہر فاطمہ میں ہے، اگر کسی کے دل میں فاطمہ کی محبت نہیں ہے تو اس کے لیے زمین پر چلنا حرام ہے، لیکن اگر فاطمہ کی محبت ہے تو اسے فاطمہ کی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے اور جس نے فاطمہ سے محبت کی گویا اس نے رسول سے محبت کی، اور جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور نبی نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے نبی کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی پوشیدہ ہے، اگر فاطمہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر فاطمہ ناراض ہیں تو چاہے انسان کتنے ہی نماز پڑھ لے، کتنا ہی عمل نیک کر لے، اچھے اعمال انجام دے لے، خدا کی راہ میں پہاڑ کے برابر خیرات کر لے، اگر فاطمہ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی کسی صورت میں راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ جو ہے وہ، کیونکہ نبی اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بہجت و قلبی، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میرے دل کا قرار ہے، اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس نبی نے فاطمہ کو اپنے دل کا سکون قرار دیا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ جب بھی جناب پیغمبر اکرم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو جناب فاطمہ کے پاس آتے اور چادر تطہیر منگانے کے بعد اس کے اندر آپ سکون پاتے۔ حدیث قصہ اس چیز کی گواہ ہے، اور آپ ہمیشہ حدیث قصہ میں متواتر پڑھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کو ذوف محسوس ہوا تو آپ نے چادر یمانی منگانے کے بعد جب جناب زہرا چادر یمانی لائی ہیں تو پنجتن پاک اس چادر کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔